ہیلو ایوری ون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. Today we discuss our topic on the obligatory charity that's called zakat. And zakat is the pillar of Islam and the third pillar of Islam and the most prominent pillar of Islam, and this is the prayer from which we getting the conjugated towards Almighty Allah, and through which we help the poor, needy person, and we help those which have no money to fulfill their basic needs. So zakat is the most important prayer in Islam. One of the most important prayer in Islam, zakat. So today we have to discuss in this topic the principal teachings of Silsila Warsiya on zakat. So I recite this verse, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Surah Nur, verse number 56. And those who establish their prayers, they establish their salat, namaz, and pay their obligatory charity like zakat, and follow the Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. For this Allah bestow His mercy upon us. اور صلات قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لعلکم ترحمون. So the zakat word is 32 times are in the Quran Sharif. So zakat is very important, one of the most important prayer. By this we achieve the certain level of contiguity and a nearness to Almighty Allah. زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے، اگر وہ ریاکاری سے خالی ہو، اگر وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو، تو وہ ہمیں اللہ کا قرب بہت آسانی سے دلا سکتی ہے. اور زکوٰۃ ہی ایسی عبادت ہے جس کو قرآن شریف نے 32 بار 32 ٹائمز اس کو ریکال کیا ہے. The zakat word is 32 times recalled by the Quran in different manners. So if we pay obligatory charity for the sake of Almighty Allah, except for hypocritically mode, or so we achieve the contiguity towards Allah. اگر ہم اس کو صرف اللہ کی ذات کے لیے کریں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں،
نہ کریں. تو اس میں ہم بہت قرب حاصل کر سکتے ہیں اللہ کا. تو آج ہم اسی کو یہاں ڈسکس کریں گے, دا پرنسپلس ٹیچنگز آف سلسلہ وارثیہ آن دا ورچوز آف زکوٰۃ, کہ زکوٰۃ ہے کیا اور اس کے مسائل کیا کیا ہیں, اور اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں ہم, اور اس کو ہم ادا کر کے اس میں کیسے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کی ہم یہاں آج ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. So further we discussed that the zakat is a very important prayer, one of the most important prayer in Islam, and this is the third pillar of the Islam. یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا, اور زکوٰۃ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم اپنا مال صرف کرتے ہیں اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, جو کہ ہمیں عزیز ہے دنیا میں. اور اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے جب ہم اپنی قربانی, اپنے جان کی, اپنے مال کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں, تب اللہ خوش ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اور تم جب تک کہ نیکیوں میں فلاح نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب تر شے کو قربان نہ کرو اللہ کی راہ میں. تو اب محبوب تر شے ہر دنیا دار کے لیے اس کا مال ہے. جب مال وہ اللہ کی ذات کے لیے خرچ کرے گا, جب مال وہ اللہ کی ذات کے لیے کسی غریب, یتیم, مسکین کو دے گا, کسی مستحق کو دے گا, تو اس سے اللہ خوش ہوگا, اس کا فرض بھی ادا ہوگا اور اس سے خوش بھی ہوگا. And Allah decreed this zakat on us, and several times in Quran Allah said about the zakat, and it is obligatory on us, which has a sahib nisab person. صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب یا مالک نصاب وہ ہے جس کے پاس اتنا مال ہو, ابھی ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے, اس کے پاس وہی کہلاتا ہے صاحب نصاب. اور ہر صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, اور اس کا ادا نہ کرنے والا سخت گناہگار ہے, اور اس کا منکر نص قطعی قرآن کے حکم کی بنا پر کافر ہے. کیونکہ قرآن نے کئی مرتبہ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز ادا کرو, زکوٰۃ دو, اور یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا. تو اگر کوئی نماز, کوئی زکوٰۃ میں کا ڈینائی کرے گا, زکوٰۃ کا منکر ہوگا, تو وہ نص قطعی قرآن سے کافر ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسا رکن ہے اسلام کا, جس کو اپنائیں, جس کو کرے تو ہمیں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے, جس کو دل سے کرنے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے, اور جس سے منع کرنے پہ, جس کے منکر ہو جانے پہ ہم ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا رکن ہے اسلام کا. اور اگر یہ دنیاوی دکھاوے کے لیے ہو تب بھی کراوے تو ریاکاری میں شمار ہوگا ہمارا. اگر یہ صرف اور صرف اگر آخرت کے لیے نہیں ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے,
تو یہ صرف اور صرف ریاکاری ہے اور کچھ نہیں. ریاکاری کبھی بھی عبادت نہیں ہو سکتی. ریاکاری کبھی عبادت نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میرے لیے ہوں، دکھاوے کے لیے نہ ہوں. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. سورہ نمل آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز یعنی صلاۃ قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ نماز رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کو مد نظر رکھ کر ساری عبادت انجام دیتے ہیں. دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن دنیاوی زندگی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جیتے ہیں. دنیاوی زندگی اللہ کے ساتھ تقوی کے ساتھ گزارتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہوں. اب یہاں 3 چیزیں ملائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. سب سے پہلی چیز نماز ادا کرتے ہوں، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، پھر آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہوں. تو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو نماز تو پڑھتے ہوں گے، ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو زکوٰۃ تو دیتے ہوں گے، لیکن ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ اللہ یہ پورا عالم فنا کرے گا، پھر ہم کو اٹھائے گا، پھر ہم سے سوال جواب ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر ہم کو جنت دوزخ میں تقسیم کرے گا. جو بھی اس پہ یقین ان کا نہیں ہوگا. اور یہ سوائے ایمان والے کے اس پہ یقین کوئی نہیں کرے گا. جس کو اللہ رسول پہ ایمان ہے وہی اس پہ یقین کرے گا. تو یہاں 3 چیزیں آ گئی، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو پہلے 2 تو سب لوگ کرتے ہوں گے، بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن آخرت پہ کسی کا یقین نہیں ہے. اگر آخرت پہ یقین ہوتا تو ہم کسی کے ساتھ دغا بازی نہ کریں. اگر آخرت پہ یقین ہو تو ہم کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. اگر آخرت پہ یقین ہو تو ہم کسی کا حق نہ ماریں. اگر آخرت پہ یقین ہو تو ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہیں. یہ کمزوری ہے ایمان کی. اگر پختگی کے ساتھ تقوی آ جائے ہمارے اندر اور آخرت کا یقین ہمارے اندر آ جائے تو ہم اس آیت کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے کہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. تو آخرت کا یقین یعنی کہ اللہ کی ذات پہ یقین ہونا ضروری ہے، تبھی ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری مشقت، ہماری جد و جہد، ہماری محنتیں قبول و مقبول ہوا کرتی ہیں. تو یہ جو زکوٰۃ ہے ہم جب ادا کرتے ہیں تو اللہ اس کو ہمیں واپس کرتا ہے اور بڑھ چڑھ کے واپس ہوتی ہے. جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں جب یہ زکوٰۃ تم ہمیں دیتے ہو اللہ کے لیے تو ہم تمہیں اس کو واپس کرتے ہیں بڑھا کر. یعنی ہمارے مال میں برکت ہو جاتی ہے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمارا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے شر سے، ہر شر سے. تو یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ یہی ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے مال اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، اور کبھی کبھی 10 گنا بڑھتا ہے اور کبھی کبھی 70 گنا بڑھتا ہے. ابھی آگے ڈسکس ہم کریں گے اس پہ. تو اسی قرآن و حدیث کی ترجمانی محبت کے انداز میں، معشوقانہ انداز میں سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ ارشاد فرماتے ہیں
جس مال کی صدق دل سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، جس مال کی صدق دل سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس مال کا خدا محافظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سرکار نے فرمایا، کہاں سے فرمایا؟ یہ سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک نے جو فرمایا، کہاں سے فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو ایسا کرنے سے اس مال کا شر جاتا رہا، اس مال کا شر جاتا رہا۔ اور سرکار عالم پناہ فرما رہے ہیں کہ جس مال کی صدق دل سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس مال کا خدا محافظ ہو جاتا ہے۔ اب جس کا خدا محافظ ہو جائے تو اس مال کو کون ٹچ کرے گا؟ تو سرکار عالم پناہ نے اپنے نانا جان کی اس حدیث کو تشریح فرمائی ہے ہمارے لیے، ایک محبت کے انداز میں کہ صدق دل سے زکوٰۃ دو، اللہ کی ذات کے لیے زکوٰۃ دو، ریاکاری نہ کرو، اللہ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرو۔ کہ جس مال کی صدق دل سے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو اس مال کا خدا محافظ ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ A very niggard person who never pay the obligatory charity. مطلب بڑا بخیل ہے وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود ہی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ایمان والا صاحب نصاب ہونے کے باوجود ہی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے۔ پھر سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا منکر نصیحت قرآن سے کافر ہے۔ پھر سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک فرماتے ہیں، کبھی متبسم لبوں سے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ بڑے نفع کی تجارت ہے، خدا 1 روپے کے عوض میں 10 روپے دیتا ہے اور کبھی 70 روپے بھی دیتا ہے۔ اور پھر سرکار عالم پناہ نے اپنے خاص چاہنے والوں کو، اپنے فقراء کو جو تعلیم فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مشرب عشق میں زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ جو حلق سے فروغ ہو گئی، جو حلق سے فروغ ہو گئی وہ اپنی تھی، اور جو باقی بچ گئی، جو باقی رہ گئی، وہ سب زکوٰۃ ہے۔ یہ مشرب عشق میں زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ And in the school of love, the things which we enter from our throat is ourself, and the rest of the things is zakat, and rest of the remaining things is zakat. یعنی کہ جو عارفین، جو مشائقین کی جماعت ہے وہ تو کچھ نہ کچھ اپنے پاس حسب ضرورت تو رکھتے ہیں، لیکن عاشقین کی جماعت وہ ہے، فقراء کی جماعت وہ ہے، کیونکہ سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں فقیر خدا کا عاشق ہوتا ہے، تو یہاں عاشقین سے مراد فقراء ہیں۔ تو عاشقین کی جماعت وہ جماعت ہے جو اپنے حلق سے جو اتر جائے، یعنی کہ جو کھا لیا اور جو پی لیا وہی اپنا تھا، اور جو باقی رہ گیا، جو بچ گیا، اس کو بھی راہ خدا میں دے کر توکل علی اللہ رہتے ہیں۔ اس کو بھی جو بچ جاتا اس کو بھی خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں، مستغنا ہو جاتے ہیں بالکل، اور توکل علی اللہ رہتے ہیں۔ یہ ہے فقراء کی جماعت کا مسلک، یہ ہے فقراء کی جماعت کا مطلب، دے آر دی لورز آف آلمائٹی اللہ۔ تو اب یہاں سے یہ
ہم نے دیکھا ورچوز آف زکوٰۃ. اب ہم اس کو دیکھیں کہ اس کے کیا کیا مسائل ہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ صاحب نصاب وہ ہوگا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم ہو, اس پہ پورا 1 سال گزرا ہو. A person which have 52.5 tola of silver and 7.5 tola of gold and equivalent amount of wealth he have, and over a period of 1 year is going to take place, then the person is known as Sahib Nisab, and the wealth which he have is known as Nisab. وہ نصاب کہلائے گی. تو اب اس پہ اس کو 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے, جس مال پہ پورا سال گزر چکا ہو. جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی رقم ہو. تو اب کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. سورہ توبہ آیت نمبر 60. اور صدقات, خیرات یا زکوٰۃ تو صرف فقراء کے لیے ہے. فقراء یہاں وہ فقراء نہیں ہے جو عاشق ہے. وہ فقراء وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہوتی ہے, ان کو دنیا کی چاہت نہیں ہوتی ہے. اور یہاں فقراء سے مراد وہ شرعی فقیر ہیں جو غریب ہوتے ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا, ان کو مال کی چاہت ہوتی ہے کہ اپنی بیسک نیڈز کو پورا کر سکیں. یہ اس قرآن کی آیت میں وہ فقیر مراد ہے, شرعی فقیر. تو انما صدقات للفقراء والمساکین, تو صدقات خیرات تو فقراء شرعی فقیر کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے, اور والعاملین جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے ہوں ان کے لیے ہے, ان کارکنان کے لیے ہے. والمؤلفۃ القلوب, اور جن کے قلب اسلام کی طرف راغب کرنا ہے ان کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. اور وفی الرقاب, یعنی کہ جن کی گردنیں چھڑانے کے لیے غلامی سے ان کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. یا والغارمین, یعنی جن کے اوپر قرض کے بوجھ تلے وہ دبے ہوئے ہیں, نہیں دے سکتے قرض, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر وفی سبیل اللہ, یعنی اللہ کی راہ میں. اب یہ بہت وسیع درجہ ہے, بہت وسیع پیمانہ ہے, یہ بہت وسیع فریم ہے. اس میں وہ بھی آ سکتے ہیں جو طالب علم ہیں, علم کی حصول کے لیے آگے نکلتے ہیں. In the way of Allah, in this criteria, the learner or a person which go outside from their home or the city for the seeking of knowledge, the people are those criteria are lie in this fi sabilillahi, and this is the criteria of very big, very enormous. And the last one is wabni sabil, and for the travelers who has not sufficient amount of money to travel from one place to another or travel toward their hometown. وہ مسافر جن کے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکیں, جا سکیں, اپنے گھر جا سکیں, تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے.
واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں؟ شریف فقیر کو، پھر مسکین کو، پھر عاملین یعنی کہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں حکومت کی طرف سے، پھر مؤلفۃ القلوب یعنی کہ جن کا قلب اسلام کی طرف مائل ہو، یا جو غریب مسلمان ہو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ It means that the reconciliation of hearts takes place, and and their heart should be reconciled towards Islam, and it is intended to we give our obligatory charity to those whose heart is reconciled towards Islam. تو یہ چوتھی کیٹیگری ہو گئی مؤلفۃ القلوب کی۔ پھر رقاب یعنی کہ دا ایمانسپیشن آف سلیوز یعنی کہ جو غلام ہیں ان کی رہائی کے لیے پیسہ دینا، زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں۔ پھر اے پرسن ہو ہیو ڈیبٹ یعنی کہ جو قرض دار ہے، یہ چھٹی ہو گئی۔ وفی سبیل اللہ ساتویں ہو گئی، اللہ کی راہ میں، ان دا وے آف المائٹی اللہ۔ اور آٹھویں جو کیٹیگری ہے وہ ابن السبیل، ابن السبیل یعنی کہ وہ مسافر ٹریولر جن کے پاس زیادہ راہ سفر کا خرچ نہیں ہے۔ These are the 8 categorical frame which sets by the Allah and which decree Allah upon us. And Allah tells us about in this verse, we consume our wealth of the zakat in these category persons. And this is the priority of this. Number 1, fakir. Number 2, miskeen. Number 3, عاملین. Number 2 ایسے. اب مسائل جو زکوٰۃ میں آئے گا وہ یہ کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے، یہ بھی تو ہوگا بھائی۔ زکوٰۃ اب کس کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے جو ہم اصول ہے، یعنی کہ جو ہمارے اصول ہے، یعنی کہ جو میٹرنل پیٹرنل جو ہمارے ریلیشن ہے۔ سپوز دیٹ our فادر، our مدر، our گرینڈ فادر، اور گرینڈ مدر، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ our descendants، فرو لائک ہمارے اولادیں، ہمارے پوتا پوتی، ہمارے نواسا نواسی، ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں زکوٰۃ اپنے مستحق رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ کن کو دے سکتے ہیں؟ جو اس کا مستحق ہو، the needy person in our relationship, like our brother, sister, uncle, auntie, پھوپھی، پھوپھا، چاچا، ماموں، خالہ، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور شوہر اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور ہاں آپ سید سب سے امپورٹنٹ چیز کہ سیدزادوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیکاز زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہے، اور میل سید کے احترام کی وجہ سے ان کو نہیں دے سکتے۔ ہاں ان کے لیے ہم ان کو خمس ادا کریں، ان کو اپنی جائز کمائی سے زکوٰۃ کے علاوہ ان کو ہم ہدیہ تحفہ پیش کریں۔ تو یہاں سے یہ مسائل زکوٰۃ اور اس کے فضائل زکوٰۃ ہم نے ڈسکس کیے۔ اور سرکار عالم پناہ کی جو تعلیم ہے وہ ایسی تعلیم ہے کہ وہ عام بھی تعلیم ہے اور خاص بھی تعلیم ہے۔ اب زکوٰۃ میں دیکھیے، جیسے سرکار عالم پناہ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ بڑے نفع کی تجارت ہے، خدا 1 روپے کے بدلے 10 روپے دیتا ہے، یا کبھی کبھی 70 روپے دیتا ہے۔ بڑا بخیل ہے وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ تو ہو گئی عام تعلیم، سب کے لیے ہے۔ دوسری تعلیم کیا ہے؟ مشرب عشق میں زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ جو حلق سے فروغ ہو گئی وہ اپنی تھی، اور جو باقی رہ گئی وہ سب زکوٰۃ ہے۔
یعنی کہ اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں عاشق نے. جو عاشق اللہ ہے، جو فقیر ہے، اس نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا اور سب بانٹ دیا. جو بچ گیا وہ بانٹ دیا، وہ بھی بانٹ دیا اور توکل علی اللہ ہو گیا. اینڈ دا فقیر اینڈ دا لور آف المائٹی اللہ، they are the lovers which rely upon Allah. They trust upon Allah very much. تو سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک نے ہم کو تعلیم عام بھی دی، تعلیم خاص بھی دی. ہاں، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے متوسلین، اپنے معتقدین اور اپنے مریدین کو سرکار عالم پناہ نے ان کی ظرف کے مطابق، ان کے حسب حیثیت ظرف کے مطابق تعلیم عطا فرمائی. اور یو کین سے دیٹ ان ایزلی the سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ connect us spiritually through شریعہ. سرکار عالم پناہ نے ہم کو آدھیاتمک سے جوڑا ہے شریعت کے قانون کے راستے سے. فرمایا اتباع سنت اور پابندی شریعت اور اتباع سنت ہر شخص پہ لازم ہے. ہر شخص پہ پابندی شریعت اور اتباع سنت لازم ہے. تو سرکار عالم پناہ کی یہ تعلیم ہے. ہم کو آپ نے تعلیم عام بھی عطا فرمائی، تعلیم خاص بھی عطا فرمائی. جو جس کا اہل تھا آپ نے اس کو وہ تعلیم عطا فرمائی. تو پرنسپل ٹیچنگز آف سلسلہ وارثیہ آن ورچوز آف زکوٰۃ میں ہم نے آج یہی ڈسکس کیا کہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کے کیا فضائل ہیں، کیا مسائل ہیں، اور فقراء کے لیے کون سی زکوٰۃ ہوتی ہے، عاشقین کی جماعت کے لیے کون سی زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ جو سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں وہی ان کے لیے زکوٰۃ ہے. اور جو ان کے حلق سے اندر اتر جاتا ہے، جو کھا پی لیتے ہیں میسر تھوڑا بہت، وہی ان کا ہے. بس باقی جو بچہ ہے، جو کچھ بچ گیا وہ سب دے دیتے ہیں، وہی ان کے لیے زکوٰۃ ہے. تو سرکار عالم پناہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، سب کچھ ہم کو بیان فرما دیا اور ہم کو آسان کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم کو آسان کر کے دے دیا تاکہ ہم عمل پیرا ہوں اور اللہ کی عبادات کو انجام دیں اور اس کا قرب حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.